یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ آن ہیلتھ سیریز میں ریسرچ کے نیو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ربیہ جاوید۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ نجابت علی، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور نیٹو ہیلتھ ٹیکنالوجیز، ایسوسیٹ پروفیسر بایو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ کیسے آپ نے اپنی جرنی کا آغاز کیا؟ اتنا واسٹ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اتنی واسٹ آپ کی فیلڈ ہے، تو میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی سامعین کے لیے کہ یہ فیلڈ آپ نے کیوں چوز کی اور اس میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیسی کیسی مشکلات آ رہی ہیں آپ کو؟ فیلڈ تو بایو میڈیکل انجینئرنگ کوئی لمبے چوڑے سوچ کے بعد اور تھاٹ پروسیس کے بعد تو چوز نہیں کی، بٹ چوز کرنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد اس میں ریئلائزیشن ہوئی کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اسپیشلی ایک عام آدمی کے لیے۔ اور یہ اہمیت سب سامنے آئی جب میں یو کے میں تھا اور آئی واز ڈوئنگ مائی ماسٹرز، اینڈ وہاں پہ ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا جو میں ایک کمپنی کے لیے کر رہا تھا اور ڈیولپ کر رہا تھا اسٹینٹس وغیرہ۔ تو وہاں پہ جب وہ اسٹینٹ بڑا کاسٹ افیکٹولی ڈیولپ ہوا تو دیٹ واز دا ٹائم وین آئی ریئلائزڈ کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جب میں نے اسٹیٹس دیکھی تو اٹ واز لائک مور دین 70% آف دا پاپولیشن جو محروم تھی، ڈپرائیوڈ تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 100% جو ڈپینڈنسی اور ریلائنس ہے وہ امپورٹڈ میڈیکل ڈیوائسز کی طرف ہے۔ ادھر کوئی ایسی مینوفیکچرنگ کمپنی یا انڈسٹری نہیں ہے میڈیکل ڈیوائسز کی جو انڈیجنسلی پاکستان میں کچھ بنا رہی ہو اور ایک پاکستانی اس سے فائدہ لے رہا ہو۔ تو پھر یہ تھوڑا سی توجہ دی پاکستان کی طرف، اور 2006 میں پھر نیسکوم میں آیا اور یہاں پہ ایک پائلٹ اسکیل پہ ایک پلانٹ لگایا اور اس میں اسٹینٹس وغیرہ بنائے اور پھر ان کو یورپ سے سارا سرٹیفائی، ان کی لائسنسنگ وغیرہ کی۔ بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ نیسکوم ایک ڈیفینس ادارہ ہے اور وہ پائلٹ اسکیل لیول تک تو وہ سب سکسیزفلی ہو گیا، بٹ اس کو آگے بھی لے کے جانا تھا کمرشل اسکیل پہ، تو اس پہ کچھ ڈیلیبریشنس چل رہی تھی۔ آئی ڈیسائیڈڈ کہ میرا تھوڑا ٹائم ضائع ہو رہا ہے جب تک یہ سلسلہ ہو رہا ہے، تو آئی وینٹ بیک، میں واپس چلا گیا یو کے، اپنے ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ اور یہ سب چیزیں پڑھا رہا تھا وہاں پہ۔ جب 2012 میں آئی ڈیسائیڈڈ اگین کہ اب پاکستان جانا چاہیے، اور یہ کیونکہ ریسرچ ڈریون انڈسٹری ہے تو اس کی جو وینیو ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے وہ اٹ شوڈ بی یونیورسٹی جہاں پہ ریسرچ لیبز ہوں اور ان ریسرچ لیبس کو ہم انٹیگریٹ کریں ود دا انڈسٹری، سم تھنگ لائک دیٹ۔ آئی کیم بیک ان 2012 اینڈ آئی جوائنڈ نسٹ، یہاں پہ ایز اے ایچ او ڈی بایو میڈیکل، میں نے بایو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا، اکیڈیمک پروگرامس، پوسٹ گریجویٹ، پی ایچ ڈی پروگرامس شروع کیے، ریسرچ لیبس اسٹیبلش کی، اپنی ریسرچ شروع کی ساری میڈیکل ڈیوائسز کے اوپر، اور پھر جو ہے اس طرف کاوش اور کوشش کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا۔ اور جب ہم نے اس کو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سپورٹ کے ساتھ یہ انیشیٹو لینا شروع کیا، اسی دوران 2016 میں پنجاب میں اسٹینٹ کا اسکینڈل ہوا جہاں پہ ایکسپائرڈ اسٹینٹس پیشنٹس کو ڈلے اور ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو یہاں پہ سپریم کورٹ نے بڑا اسٹرکٹ ایکسو موٹو نوٹس لیا اور پرائم منسٹر آفس نے بھی بڑا سخت نوٹس لیا، اور وہاں پہ پھر ہمیں بلایا گیا، اور وہاں پہ دیٹ واز ان 2017 when پرائم منسٹر آفس میں مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ ایک نیشنل سینٹر آف ایکسلنس بنائیں، پرپز بلڈ نیسٹ یونیورسٹی کے اندر، کیونکہ وہاں پہ سارا ریسرچ کا پیرافرنیلیا اویلیبل ہے، تو آپ وہاں پہ اس کو اسٹیبلش کریں۔ اور پھر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ہمیں فنڈ کیا اور اسپانسر کیا، سپورٹ کیا، اور یہ سینٹر بنا۔ اور ریسنٹلی ابھی الحمدللہ ہم نے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر آفس کی ڈائریکشن سے اسٹیبلش ہوا، تو اس میں جو فیسلٹی تھی یہ پاکستان کی پہلی فیسلٹی ہے جس میں یورپین انسپیکٹرز نے آ کے اس کی انسپیکشنز کی ہیں اور اس کی سرٹیفیکیشن کی ہے۔ پھر ڈریپ کے انسپیکٹرز نے آئے، ڈریپ کے انسپیکٹرز نے اس کی انسپیکشن کی اور ہمیں مینوفیکچرنگ لائسنس دیا۔ اور اس وقت ہم اس میں جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں وہ اسٹینٹس ہیں، دو قسم کے اسٹینٹس ہیں، ایک میڈیکیٹڈ ہے، ایک نان میڈیکیٹڈ ہے، اور ایک انجیوپلاسٹی بلون کیتھیٹر ہے جو ڈیلیوری سسٹم بھی ہے اسٹینٹ کے لیے، اور یہ کیتھیٹر ہے جو انجیوپلاسٹی پروسیجر میں جو دل کی شریان ہے جب وہ بند ہو جاتی ہے، جو ہارٹ کی آرٹریز ہیں، تو اس کی بلڈ فلو کو ری گین کرنے کے لیے آپ تھرو انجیوپلاسٹی کیتھیٹر اسٹینٹ کو وہاں پہ ڈپلوائے کرتے ہیں، امپلانٹ کرتے ہیں، جو لائف لانگ آپ کے شریان کے اندر رہتا ہے۔
राइट और एंकर्ड रहता है. तो ये तीनों प्रोडक्ट्स वहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं और ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये इसकी सारी जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, हमारे जर्मन पार्टनर हैं, इंडस्ट्रियल पार्टनर हैं, जिनसे हमने अपनी टीम को भी ट्रेनिंग दिलवाई वहाँ जाके जर्मनी में, और हमने सारी टेक्नोलॉजी भी उनसे ली. और फिर जब हमारी ये सारी प्रोडक्ट तैयार हो गई तो इनकी लॉट्स हमने जर्मनी की रिनाउंड टेस्टिंग फैसिलिटी में भेजी, लेबॉर्ट्री में भेजी, और वहाँ पे इसके नॉन क्लिनिकल कोई 70 से ज़्यादा टेस्ट हुए. और उन टेस्टों में कुछ 15-16 टेस्ट वो हैं जो स्मॉल एनिमल्स में हुए, आपके जिस तरह न्यूजीलैंड वाइट रैबिट्स होते हैं, मिनी पिग्स होते हैं, उनमें हुए. फिर उसके बाद जब ये क्वालिफाई होगी सारी लॉट्स वहाँ से, तो फिर उसके बाद हमने लॉट्स भेजी बना के अमेरिकन हार्ट ऑफ पोलैंड में उसके लार्ज एनिमल जो है पिग्स के अंदर ट्रायल हुए, क्योंकि पिग्स की जो हमारी एनाटमी है इंसानों से मिलती है, करीब है, स्पेशली जो वेस्कुलर एनाटमी है. तो पिग्स के अंदर ये ट्रायल्स हुए और यूएस के जो एबट के स्टेंट्स हैं उनके साथ कंपैरेटिव ट्रायल्स हुए. और वो भी हमने रिसेंटली उस ट्रायल की रिपोर्ट को पाकिस्तान हार्ट जर्नल, जो एक रिप्यूटेड जर्नल है पाकिस्तान का, उसमें भी पब्लिश किया है. उसके बाद फिर हमने एमरी यूनिवर्सिटी जॉर्जिया एटलांटा है, उनके हार्ट एंड वेस्कुलर सेंटर को इन्वॉल्व किया, और उन्होंने यहाँ पे NACBD कराची, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और दीगर जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर एक मल्टी सेंट्रिक ह्यूमन ट्रायल्स किए नेटिव पॉपुलेशन के अंदर. राइट. और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ जब सक्सेसफुली हो गया तो हमने इन प्रोडक्ट्स को ड्रैप से रजिस्टर करवाया. प्राइम मिनिस्टर की अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुई तो हमने उधर उन मरीज़ों को भी बुलाया जिनको साल तकरीबन पहले ये स्टेंट्स डल चुके हुए थे और वो सेहतयाब हो गए थे. उनमें से कोई सब्ज़ी फरोश है, कोई वेल्डर है, कोई कोई छोटा सा कारोबार करता है, उनको हमने बुलाया और प्राइम मिनिस्टर से भी मिलवाया. और उनके साथ वो डॉक्टर्स भी वहाँ पे थे जिन्होंने अपने हाथ से उन स्टेंट्स को उनके अंदर इम्प्लांट किया था. अच्छा डॉक्टर मुर्तज़ा, बहुत अच्छा आप गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं और काफ़ी एक्सटेंसिव फील्ड है आपकी. ये स्टंट जो आपने प्रोड्यूस किए हैं ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए, इसमें और जो ऑलरेडी स्टंटिंग हो रही है, ऑलरेडी स्टंट मार्केट में अवेलेबल हैं या हॉस्पिटल्स में हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं है. हमारी जो नॉन मेडिकेटेड हैं वो उसी तरह ही हैं जो नॉन मेडिकेटेड इम्पोर्टेड स्टेंट्स हैं. जो ड्रग लूटिंग मेडिकेटेड स्टेंट्स हैं पोर्टेड, हमारे भी स्टेंट्स उसी तरह ही हैं. हमारी इवन के जो ड्रग लूटिंग स्टेंट्स की मैंने आपको बताया जो ट्रायल्स हुए हैं एनिमल्स के अंदर और आगे, वो कंपैरेटिव ट्रायल्स हुए हैं. एनिमल्स के अंदर जो पोलैंड में हुए हैं वो एबट के स्टेंट के साथ कंपैरेटिव स्टडी हुई है. और अभी मैं जैसे पाकिस्तान हार्ट जर्नल के अंदर वो रिपोर्ट्स साथ साथ पब्लिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो मुल्क के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन लोगों को एक्सेस नहीं मिला और उनको मौका नहीं मिल सका कि वो आके हमारी फैसिलिटी को विजिट करते या हमारे प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते, वो उस जर्नल की रिपोर्ट को जो पेपर है उसको रिव्यू करके देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जिसने इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए हैं. और हमारा जो मयार है सक्सेस का वो क्वालिटी है, क्योंकि लाइफ सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता. मेडिकल सेविंग डिवाइसेस में, लाइफ सेविंग डिवाइसेस में आपने और कौन कौन सी डिवाइसेस प्रोड्यूस की हैं करेंटली? जी अभी रिसेंटली इन द वेक ऑफ कोविड-19 जब पिछला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री है, तो उनकी तरफ से कुछ डायरेक्शंस आई तो हमने वेंटिलेटर बनाना शुरू किया. अल्हम्दुलिल्लाह वो वेंटिलेटर बन चुका हुआ है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एक PITC इदारा है जो वेंटिलेटर की नॉन क्लिनिकल लैब बेस्ड ट्रायल्स और टेस्टिंग करते हैं. हमने उनके साथ इसकी टेस्टिंग करवाई है. अभी कुछ इसकी ट्रायल्स वगैरह क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, वो हो जाएंगे. साथ हमने ये हमारा, क्योंकि अभी हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर फैसिलिटी, हम इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह विद सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें अभी सपोर्ट किया और हम अपना इलेक्ट्रोमेडिकल प्रोडक्शन फैसिलिटी साथ शुरू करने जा रहे हैं. तो वो जो बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाती है साल के बाद, इधर से हमारे वेंटिलेटर और हमने इसके साथ रेस्पिरेटर बनाए हैं. मैं आपको भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बता रहा था कि जितनी यूरोपियन और US बेस्ड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने अपने सर्जन्स और फिजिशियंस को N95 मास्क पहनना से मना कर दिया है. उसकी, क्योंकि अब आगे पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स और ये कंटेमिनेटेड हॉस्पिटल एनवायरनमेंट तो रहना है, तो उन्होंने इंस्टेड एक PPE डिवाइस है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिवाइस है, जिसको हम पावर्ड एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर कहते हैं, PAPR. इसके साथ हेड गियर है और नीचे बेल्ट आप पहन लेते हैं, उसके साथ पूरा गैजेट लगा हुआ है और उसके साथ बैक्टीरियल एंटीवायरल फ़िल्टर होता है जो आपको पॉजिटिव एयर प्रेशर के साथ ब्रीथ कराता है. अब ये इतना कंफर्टेबल होता है कि आप इसको 5-6 घंटे विद द बैटरी सपोर्ट
پہن سکتے ہیں فار لانگ پروسیجرس. تو ہم نے یہ بنایا ہے الحمدللہ, اور یہ 3 لاکھ روپے کا ایک امپورٹ ہوتا ہے. آپ کے جتنے آغا خان اور یہ میو ہاسپٹل, اس طرح کے جتنے ہاسپٹلس ہیں, انہوں نے اپنے فزیشینس کے لیے امپورٹ کروائے ہیں, امپورٹڈ خریدیں, جو ایک 3 لاکھ روپے کا, جس کو ہم 40,000 اور اس رینج میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ تو ہمارا بیسکلی ابھی جو الیکٹرو میڈیکل ڈویژن ہے وہ اسٹارٹ ہونے والی ہے, جس میں وینٹیلیٹر ہے, پاورڈ ایئر پیوریفائنگ ریسپیریٹر آ جائے گا, سرنج پمپس ہیں, آکسیجن کانسنٹریٹر. اب آپ کی پچھلے جب یہ اسپیل آیا تھا 3rd ویو کا, تو آکسیجن کی ایکیوٹ شارٹیج ہو گئی تھی پورے ملک میں, اور یہ ملک میں نہیں ہوئی تھی, اس ریجن میں ہو گئی تھی. انڈیا آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, سلنڈرز نہیں تھے لوگوں کے پاس. آکسیجن کانسنٹریٹر ایک ایسی میڈیکل ڈیوائس ہے, الیکٹرو میڈیکل ڈیوائس ہے, جس کو آپ بس پیشنٹ کے ساتھ پلگ ان کر دیں, نیزل اس کے ساتھ ٹیوبنگ کا پہنا دیں, تو وہ ایمبینٹ جو آپ کی روم ایئر ہے اس کو کنورٹ کر کے آکسیجن آگے دیتا ہے. تو یو ڈونٹ نیڈ اینی آکسیجن سلنڈر فار دیٹ. بالکل, وہ بہت زیادہ ہیوی سلنڈر جو کیری کرنا وہ آسان ہو جائے گا. آپ اس کو ایمبولیٹری پرپز میں ایمبولینسز کے اندر لگا سکتی ہیں. آپ اس کو موبلٹی جہاں پہ ہے ادھر پیشنٹس کو موو کرنا ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے. دوسرا ہاسپٹلس میں آئی سی یو, سی سی یوز اور پرائیویٹ بیڈز میں لگ سکتا ہے. تو اس کو ہم کاسٹ افیکٹولی بنا کے لے کے آنے لگے انشاءاللہ. تو سب سے بڑا بینیفٹ اس میں آپ کی جو ڈیوائسز آپ میڈیکل لائف سیونگ میں ڈیوائسز ابھی پروڈیوس کر رہے ہیں, دیٹ از دا میجر فیکٹر از دا کاسٹ سیونگ. کاسٹ سیونگ اینڈ گڈ کوالٹی, اینڈ وہ ڈیوائسز اسکویز ہو کے ایزیلی کیری کر سکتے ہیں. جی جی. وینٹیلیٹر, کیا آئیڈیا تھا دماغ میں کہ کس طرح سے انسان کو بچانا ہے, اور وینٹیلیٹر کیوں؟ اس کے پیچھے انسپریشن بھی ہے, پرسنل انسپریشن بھی ایڈ اپ ہو گئی. انسپریشن اور موٹیویشن تو وہی تھی جو اسٹینٹس کی تھی, جب وہ وین آئی اسٹارٹیڈ 15 سال پہلے وہ جرنی اسٹارٹ ہوا کہ ہم نے پاکستان میں یہ کام کرنا ہے, فیلڈ کی ڈیمانڈ ہے, اور ایک عام آدمی کی زندگی آسان کرنی ہے, اور یہ محرومیت ختم کرنی ہے جو 75% سے زیادہ ہے, اور ان ڈپرائیوڈ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو یہ چیزیں ایزیلی ایکسیسیبل ہوں. اور تو جب یہ کووڈ آیا تو تب تھوڑی سی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ کیوں نہ وینٹیلیٹرز اور لائف سپورٹنگ الیکٹرو میڈیکل ڈیوائسز کی طرف بھی کام کیا جائے. پہلے تو ہم کارڈیو ویسکولر پہ کر رہے تھے, پھر ہر انسان کی زندگی میں واقعات آتے ہیں. میری اپنی mother, she got COVID and she was COVID positive and she was on the ventilator for few days and then she passed away. So that was the time when I decided کہ اس کو واقعی لے کے کرنا ہے. بالکل, اور میرا خیال ہے جب تک انسانیت کا درد اور دکھ نہ ہو تو پھر آپ ان چیزوں کو اس طرح سے آف بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر مرتضیٰ, میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ اینجیو پلاسٹک بیلون کیتھرز یہ کیا ہے, اور ہمارے لسنرس کے لیے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایک لے پرسن کو, اگر ہاسپٹلز میں اور آپ میڈیکل یونٹس میں اس کو پرووائڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, مریض کی تکلیف کم ہوگی, جو اس کو پہلے پین تھا وہ اس سے کم ہو سکتا ہے, اور اس کو ایکسیسیبلٹی کس طرح سے ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ جی, اینجیو پلاسٹک بیلون کیتھیٹر جو ہے یہ اسٹینٹ اس کے اوپر بیلون کے اوپر ماؤنٹیڈ ہوتا ہے. اب یہ جو بیلون کیتھیٹر ہے اس کا کام ہے کہ وہ دل کی شریان جو بند ہوئی ہے اس کو کھولتا ہے اور اسٹینٹ کو وہاں پہ ڈپلوائے کرتا ہے. تو یہ اس کو ہم واپس بیلون کو انفلیٹ کر کے اور اسٹینٹ کو وہاں پہ اینکر کر کے ڈپلوائے کر کے ہم بیلون کیتھیٹر کو ڈیفلیٹ کر کے پورے کیتھیٹر کو باہر نکال لیتے ہیں. یہ کوئی تقریباً میکسیمم ہاف این آور 25-30 منٹس کا ایک پروسیجر ہے, جس میں آپ بیلون کیتھیٹر کے تھرو اسٹینٹ کو ڈال کے اور بیلون کیتھیٹر کو واپس باڈی سے باہر نکال لیتے ہیں. تو یہ ڈیلیوری سسٹم بھی ہے اسٹینٹ کا, اور اس ویسل کو بھی کھولتا ہے. وہاں پہ جو بھی آپ کی ڈیوائسز, میڈیکل سیونگ ڈیوائسز آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, اس کی ماس پروڈکشن کب تک ہو سکتی ہے, جو مارکیٹ میں ایزیلی گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں یا کوئی بھی میڈیکل یونٹ ہے وہاں پہ ان ڈیوائسز کی اویلیبلٹی کب تک ہو سکتی ہے؟ جی, ہم نے میس پروڈکشن شروع کر دی ہے, اور ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنی کمرشل ایکٹیویٹی شروع کی ہے. جو پروڈکٹس ہمارے ڈریپ سے رجسٹرڈ ہو گئے ہیں وہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور ابھی آگے جو ٹینڈرز ہونے والے ہیں ڈفرینٹ پروونشل لیول پہ فار پبلک سیکٹر ہاسپٹلس, اس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایکسیسیبل ہو, اور لوگ ہسپتالوں میں ہمارے پاکستان کا اپنا جو پروڈکٹس ہیں میڈیکل ڈیوائسز ان کو یوز کر سکیں. ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں, جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کارڈک ایونٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک ڈائگنوسٹک پروسیجر ہوتا ہے جس کو اینجیوگرافی کہتے ہیں. بالکل, ہم اس وقت پروڈکشن لائن لگا رہے ہیں اپنے کارڈیو ویسکولر پروڈکشن پلانٹ کے اندر اپنے 4th پروڈکٹ کا, جو کہ ڈائگنوسٹک اینجیوگرافک کیتھیٹر ہے. ایک تو اینجیوپلاسٹی کیتھیٹر ہے جو اسٹینٹ ڈالتا ہے, ایک ڈائگنوسٹک اینجیوگرافک کیتھیٹر ہے جس کی اس وقت پروڈکشن لائن لگ رہی ہے, اور وہ ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دس ایئر یا ارلی پارٹ آف نیکسٹ ایئر, جون, جنوری, فروری میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ ٹرائلز وغیرہ کر کے تو وہ مارکیٹ میں آ جائے گا. تو یہ پھر کمپلیٹ ایک پروسیجرل پیکج بن جائے گا کہ جب آپ کو کوئی ہارٹ کا ایشو ہوا تو آپ نے ڈائگنوسٹک کیتھیٹر بھی پاکستان
کا بنا ہوا یوز کیا, یہ تو ڈائگنوسس ہو گیا. جو آگے ٹریٹمنٹ کی موڈیلٹیز ہیں اور جیسے اسٹینٹس ہیں یا انجیوپلاسٹی بلون کیتھیٹرز ہیں, وہ بھی آپ کے انڈیجنسلی پروڈیوسڈ ہوں گے. رائٹ, یہ تو آپ کی وہ پروڈکشن ہے اور وہ ورک ہے جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں, اور اس پہ مزید کام کریں گے ماس پروڈکشن کے لیے. اپ کمنگ پروجیکٹس میں ریسرچ اینڈ انوویشن میں آپ کے کون سے پروجیکٹ ہیں؟ جی, اپ کمنگ میں نے آپ کو ابھی پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ جو میڈیکل ڈیوائسیز ہیں, اور اسپیشلی ہر ڈیوائس دنیا میں جو ہے اس کا ایک پروڈکٹ لائف سائیکل ہوتا ہے. ہر 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد یہ آبسولیسنس میں چلی جاتی ہے, آبسولیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ نسٹ کے اندر ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری جو ریسرچ لیبز ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہیں ود دا پروڈکشن فیسلٹی. ہمارے ریسرچ لیبس جو انٹیگریٹڈ ہیں ان کے اندر ہم سارا وقت اپ کمنگ نیو پروڈکٹس کی R&D کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو اسٹینٹس جو بھی اس وقت ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, ان کو اگلے 1-1.5 سال بعد ہمیں مارکیٹ سے کال آف کرنا پڑے گا, اٹھانا پڑے گا, اور ان کی جگہ نئی جنریشن جو ہم آلریڈی ڈیولپ آلموسٹ کر چکے ہیں ان کو لانچ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تگ و دو ریسرچ کی ساتھ چلتی رہی. اس کو ہی ہم اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج کہتے ہیں کہ اٹس اے ون ون سچویشن. جو اکیڈیمک آپ کی جو ساتھ ریسرچ ہو رہی ہے, R&D ہو رہی ہے, اس کو چینل مل رہا ہے تھرو پروڈکشن انٹو دا مارکیٹ ٹو دا پیشنٹ, اور جو پروڈکشن ہے وہ سیچوریٹ نہیں ہو رہی, اس کو کنٹینیوسلی نیو اپ کمنگ پروڈکٹس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ انوویشن مل رہی ہے. بالکل, وہ انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز کے اکارڈنگ تو ویسے ہی سچویشن ہر تھوڑی دیر کے بعد چینج ہو جاتی ہے اور آپ کو انوویشن لے کے آنی ہوتی ہے. جی, ہارٹ پیشنٹ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہے. وینٹیلیٹر ڈیو ٹو کووڈ بہت سارے لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے. آج کل ہر دوسرا پرسن جو ہے ہارٹ پیشنٹ ہمیں مل جاتا ہے. بٹ اباؤٹ ڈائبیٹک؟ جی, ہم نے ریسنٹلی پاسٹ میں کچھ ڈیوائسیز بنائی تھیں, ویریبل وونڈ ہیلنگ ویریبل ڈیوائس بنائی تھی, بٹ وہ اٹ واز سارٹ آف اے لگژری ان پاکستان. اور لیکن ہم نے ابھی یہ جو ڈائبٹیز کی جو آپ نے بات کی, میری واقعی خواہش ہے کہ میں گلوکومیٹر اور اس طرح کی چیزوں کو بھی آگے توجہ دوں اور ان کی R&D کریں, اور ہم ان کو بھی اپنے الیکٹرو میڈیکل جو پلانٹ لگ رہا ہے اس کے اندر ایز اے پروڈکٹ اس کو جو ہے نا لانچ کریں. پاکستان ڈیفینیٹلی آنے والے وقت میں, کیونکہ ابھی اسٹارٹ ایسی جگہ سے لیا, سپریم کورٹ سے لیا گیا جہاں پہ ایک اسکینڈل بنا ہوا تھا نیشنل لیول پہ, تو اسٹینٹس کو تیار کیا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل ڈیوائس بنانا آسان ہے, اس کو پورا ریگولیٹری فریم ورک پروسیس سے گزار کے اس کی ٹرائلز ٹیسٹنگ کروا کے اس لائسنسنگ کروا کے اس کو لانچ کرنا جو ہے نا دیٹ ٹیکس ٹائم. تو ابھی ہم آئی فیل فارچونیٹ کہ میں یہ بھی اپنے کیریئر میں اور ٹائم دیکھ کے جا رہا ہوں اپنی لائف ٹائم میں کہ یہ چیزیں بن گئی ہیں اور اس پروسیس سے گزر کے اب مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی الیکٹرو میڈیکل میں آگے ہے ہم میرے ایجنڈا میں کہ ہم نے ڈائبٹیز کو بھی دیکھنا ہے, ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے دیکھنا ہے. آج کل ڈائبٹیز کی انسولین پمپس آ گئے ہیں, اور ایسے آگے ہیں جو آپ کو آپ پہن لیں تو US میں تو ہیں یہ, جس میں آپ انسولین جو ہے ریزروائر ہے اس میں اس کو فل کر لیتے ہیں, تو وہ آپ کی سسٹینڈ انسولین لیول بلڈ کے اندر مینٹین رکھتی ہے, اور اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی انوالوڈ ہے جو خود ڈیسائڈ آٹونومس ہوتی ہے, ڈیسائڈ کرتی ہے ود یور بلڈ گلوکوز لیول کہ اس کو کتنی انسولین کی ڈوزنگ کرنی ہے. تو اس طرف میری توجہ ہے جو میں لانا چاہوں گا اگلے کچھ سالوں میں یہ پروڈکٹ. بالکل, اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی سامعین کے بہاف پہ, کیونکہ بہت سارے لوگ ڈائبیٹک ہیں, میری اپنی مدر ڈائبیٹک ہیں, اور بہت سارے ان بیچاروں کے پرابلم ہے. جیسے انہوں نے اگر شوگر لیول چیک ہی کرنا ہے اپنا, تو ڈیلی اس کو پریک کرنا یا ہر تھوڑی دیر بعد پریک کرنا, دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کے لیے بھی کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے کہ گلوکومیٹر کو اس طرح کا ڈیولپ کیا جائے کہ ان کا سویپ سے یا کسی اور طرح سے اس کو چیک کیا جائے, پریک نہ کرنا پڑے. جی, میں آپ کو اسی پمپس کی بات کر رہا تھا جو بات کر رہا تھا کہ US میں پیشنٹس یہ پہنتے ہیں جو ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں, وہ ٹائپ 1 اسپیشلی پہنتے ہیں, یہ پمپس پہنتے ہیں. ان کے اندر ہی گلوکوز مانیٹرنگ کا سسٹم ہوتا ہے اور ایک ڈیسیجن میکنگ سسٹم ہوتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ, اور اس کے ساتھ ایک ڈسپنسیشن میکینزم ہوتا ہے جس کے ساتھ ریزروائر میں آپ کی انسولین ہوتی ہے اور وہ سسٹینڈ ڈوزنگ کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کی نیچرل فزیولوجی ہے کہ آپ کو سارا وقت ایک سسٹینڈ انسولین لیول مینٹینڈ ہوتا ہے اور وہ فلکچویٹ ہوتا ہے جب آپ کچھ ڈائٹری انٹیک لیتی ہیں, کچھ کرتی ہیں, تو وہ پمپ بھی یہی کرتا ہے کہ جب آپ کا بلڈ شوگر لیول جس طرح فلکچویٹ کر رہا ہے آپ کے بلڈ کے اندر, اس کے حساب سے وہ اتنا سسٹینڈ انسولین لیول مینٹین رکھتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر مرتضیٰ, کیا سجیسٹ کریں گے ایسے لوگوں کو جو ریسرچ کی فیلڈ میں ہیں, انوویشن کی فیلڈ میں ہے, میڈیکل کی ریسرچ میں ہیں, وہ کیسے آگے آ سکتے ہیں, کیسے اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہیں, کون سے ویز ہیں یا کون سے لوگ
لوگ ہیں جن کو اپروچ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی اپروچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے اپروچ کر سکتا ہے؟ ہمیں سائمن کو یہ ذرا گائیڈ کر دیں تھوڑا. جی مجھے تو کوئی بھی کسی بھی وقت اپروچ کیا جا سکتا ہے، اور میرے نمبرز، میرا کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہم نسٹ کے اندر ہی پلیسڈ ہیں، اور ساری ڈیٹیلز ویب سائٹس کے اوپر بھی ہیں. ہماری فیس بک پیج ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، لنکڈ ان ہے، آپ اس کے تھرو بھی اپروچ کر سکتے ہیں. دوسرا میری میسج یہی ہوگا ہر سائنٹسٹ کو، ریسرچر کو، انجینئر کو جو اپنی فیلڈ میں ریسرچ اینڈ انوویشن میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ اپنے ملک کی جو فنڈامنٹل بیسک پرابلمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ایک عام آدمی کے لحاظ سے دیکھیں کہ وہ کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈپرائیوڈ ہیں، محروم ہیں، اور جس فیلڈ میں بھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور R&D کر رہے ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کے یہ سب کچھ کریں تاکہ ایک عام آدمی کی زندگی آسان ہو. میں خود بھی ایک پروفیسر ہوں، میں نے انیشل کیریئر میں صرف پیپر پبلش کیے ہیں یا پیٹنٹس فائل کیے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے پچھلے کئی سالوں سے اپنی پوری تھیم کیریئر کی چینج کر دی ہے. وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دا سوسائٹی، تاکہ اتنا پڑھنے کے بعد، اتنا پڑھانے کے بعد، اتنی ریسرچ کرنے کے بعد ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے نا آسان ہو. اور پریکٹیکلی میرا خیال ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں، جتنا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اگر اس کو پریکٹیکلی ہم نہیں یوٹیلائز کرتے تو میرا نہیں خیال کہ وی آر سکسیسفل. کیا میسج دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو اس طرح پریکٹیکلی اس ریسرچ میں آنا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا، آج کل ماشاء اللہ ہمارے زمانے میں جب ہم گریجویٹ ہوئے تو یہ اسٹارٹ اپ کمپنیز کا اور یہ انٹرپرینوریل جو فریم ورک اب ملک کے اندر ایک انفراسٹرکچر بنتے جا رہا ہے، انکیوبیشن سینٹرز بن رہے ہیں، ایکسلریٹرز بن رہے ہیں، یہ اس وقت نہیں تھا. لیکن اب آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں، آپ کے پاس ای کامرس ہے، آپ یو کین کم اپ ود اے پروڈکٹ اینڈ سیل اٹ انٹرنیٹ. تو وٹ ایور یو وڈ لائک ٹو ڈو، بٹ اس میں ایک فیکٹر یہ رکھ لیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی آسان ہونی چاہیے، کیونکہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کی سوسائٹی بینیفٹ نہیں لے رہی، فائدہ نہیں لے رہی، تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مرتضیٰ نجابت علی ہمارے ساتھ تھے، چیف ایگزیکٹو آفیسر اونیٹو ہیلتھ ٹیکنالوجیز، ایسوسیٹ پروفیسر بایو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ سے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا قیمتی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت اچھا آپ نے پیغام دیا. اور جو میسج تھا ڈاکٹر مرتضیٰ کا کہ عام انسان کی زندگی کو آسان بنائیں اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. میں تھی آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ربیہ جاوید. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ آن ہیلتھ، ریسرچ اینڈ انوویشن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹل دین نیکسٹ ٹائم اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، دعاؤں دلوں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.